الحمد لله الذي أبدى الأفلاك والأرضين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، من يطع الرسول فقد أطاع الله، آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز حاضرین و ناظرین، سب سے پہلے آقائے نامدار، مدنی تاجدار، روحی فدا محمد عربی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں ہدیہ درود پیش کریں اور پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اسلام کے مقدس شہزادوں، پیارے مصطفیٰ کے پیارے دیوانوں، پردہ نشین، عفت مآب اسلامی خواتین، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم تمام کو ایک ساتھ بیٹھ کر اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ فضل و کرم ہے کہ اس نے تاجدار انبیاء رسول کبریاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بعد ان نفوس قدسیہ کو ہمارے درمیان جلوہ افروز کیا جن کی ہستی ہر میدان میں قابل تعریف ہے، جن سے میری مراد فاتح خیبر، مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ تعالی عنہ وجہ الکریم کی ذات گرامی ہے۔ آپ 13 رجب المرجب کو بیت اللہ کے اندر پیدا ہوئے۔ کیا شان ہے! کوئی پیدا ہوتا ہے گھر میں، کوئی ہاسپٹل میں، اور کوئی کسی سرائے میں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وہ مقام و اعزاز عطا فرمایا کہ الحمدللہ آپ کی پیدائش ہوئی تو کعبہ مقدسہ کے اندر، اور الحمدللہ جب آپ کی آنکھ کھلی تو تاجدار انبیاء رسول کبریاء محمد عربی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے گود میں، اور الحمدللہ پرورش بھی ہوئی تو تاجدار انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نگرانی میں۔ یہی تو وجہ ہے حضرت علی کرم اللہ تعالی عنہ وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں، جب میں سجدہ کرتا ہوں تو جب تک اپنے رب کا جلوہ نہیں دیکھ لیتا ہوں دوسرا سجدہ نہیں کرتا۔ یہ مقام ہے حضرت علی کرم اللہ تعالی عنہ وجہ الکریم کا۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی عنہ وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن کی تفسیر کی بات تو چھوڑ دو، اگر سورہ فاتحہ کی تفسیر میں تحریر کروں تو اس تفسیر کو 70 اونٹوں کے اوپر رکھا جائے پھر بھی کم ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ سورہ فاتحہ یعنی الحمدللہ رب العالمین سے لے کر والضالین تک، اس کی تفسیر آپ اگر لکھے تو 70 اونٹ کے اوپر اگر رکھا جائے تب بھی کم ہے۔ تاجدار انبیاء رسول کبریاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کے خلیفہ چہر حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ عنہ وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں
کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولا، میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازہ ہے۔ جب تک دروازہ نہیں کھلے گا آپ کی انٹری، آپ کا دخول شہر کے اندر نہیں ہو سکتا۔ تو سب سے پہلے حضرت علی کرم اللہ تعالی عنہ وجہ الکریم کی طرف رجوع کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ آئے آپ کو بتاتا چلوں، ایک بار حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم حضرت علی کرم اللہ تعالی عنہ وجہ الکریم کے حضور تشریف لائے، اور حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پوچھا اے علی آپ سے میں ایک سوال کرتا ہوں۔ تو مولا علی کرم اللہ تعالی عنہ وجہ الکریم نے فرمایا اے جبرائیل آپ پوچھئے، آپ پوچھئے۔ تشریف لائے تو یہ نہیں کہا میں جبرائیل ہوں، کسی انسان کی شکل میں تشریف لائے، اور کہا میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی عنہ وجہ الکریم نے فرمایا پوچھئے آپ کا کون سا سوال ہے؟ تو حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کہا آپ یہ بتائیں کہ جبرائیل ابھی کہاں ہے؟ حضرت علی کرم اللہ تعالی عنہ وجہ الکریم کچھ دیر خاموش رہے، اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ میں نے زمین کے ذرہ ذرہ پر دیکھا، آسمان کے ہر چہار جانب مشاہدہ کیا، جبرائیل کہیں نہیں ہے، لہٰذا آپ ہی جبرائیل ہیں۔ آپ اس سے اندازہ لگائے کہ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ تعالی عنہ وجہ الکریم کو پروردگار عالم نے کیسی رفعت عطا فرمائی تھی۔ اور آئیں آپ کو بتاتا چلے، حضرت علی کرم اللہ تعالی عنہ وجہ الکریم کو ہم اہل سنت والجماعت جتنا مانتے ہیں، جتنی محبت کرتے ہیں، جتنی ان سے الفت کرتے ہیں، یہ کھٹمل کیا کریں گے جو اپنے کو شیعہ بولتے ہیں۔ اور ان کھٹملوں کی ایک کہانی بتاتا چلوں آپ کو۔ یہ کھٹمل کہتے ہیں کہ حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لائے نبوت کو لے کر کے حضرت علی کرم اللہ تعالی عنہ وجہ الکریم کے پاس، لیکن حضرت علی کرم اللہ تعالی عنہ وجہ الکریم سو رہے تھے، تو حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم محمد عربی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو نبوت دے کر چلے گئے۔ اللہ اکبر، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ ارے میرے نبی کو نبوت پیدائش کے بعد نہیں ملی، میرے نبی تو نبی اور رسول اس وقت سے ہیں جب نہ آسمان تھا، نہ زمین تھی، نہ آسمان میں ستارے تھے، نہ سورج، نہ چاند، بلکہ کوئی بھی شے نہیں تھی، اس وقت سے میرے نبی نبی ہیں۔ آپ نے اپنی نبوت کا اعلان تو 40 سالہ عمر میں کیا، لیکن آپ نبی ہیں سارے نبیوں کے، آپ رسول ہیں سارے رسولوں کے۔ تو آئیں آپ کو بتاتا چلوں، ان کھٹملوں سے اگر آپ پوچھیں کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی عنہ وجہ الکریم کو یہ بلند مقام کیسے ملا، تو ٹک ٹک دیدم دم نہ کشیدم خاموش رہیں گے۔ ان کے پاس یہ علم نہیں، ان کے پاس کچھ فکر نہیں اس سلسلے میں کہ وہ اس کا جواب دے سکے۔ آئیں میں جواب دیتا ہوں۔ جب میرے آقا مدنی تاجدار رسول کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکہ کی سرزمین پر اعلان کیا تھا اپنے دین متین کے لیے، کون ہے
جو کھلے طور پر دین اسلام کی موافقت کرے، دین اسلام کی حقیقت کو لوگوں کے سامنے واضح کرے کہ اگر کوئی مذہب حق پر ہے تو مذہب اسلام۔ اس وقت حضرت علی کرم اللہ تعالی عنہ وجہ الکریم تقریباً 9 سال کے تھے۔ آپ کھڑے ہوئے مجمع عام میں اور آپ نے کہا یا رسول اللہ، میں آپ کی شریعت کی تائید کر رہا ہوں، میں آپ کا کلمہ پڑھ رہا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس مقام پر میرے مصطفیٰ تاجدار انبیاء رسول کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ اے علی تم بچے ہو، تم چھوٹے ہو، بلکہ وہاں پر آپ نے اپنا مبارک ہاتھ اٹھایا اور پروردگار عالم کی حضور عرض کیا یا اللہ یا الہ العالمین، علی کے بازو میں قوت عطا فرما۔ اللہ اکبر۔ ادھر زبان مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے دعا نکلی، پروردگار عالم نے اسے قبول فرمایا۔ یہی تو وجہ ہے کہ جب جنگ بدر میں اگر کسی نے کسی کافر کو پہلے قتل کیا ہے تو یہ مولا علی حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ عنہ وجہ الکریم ہے، جنہوں نے عبد ود کو قتل کیا تھا، اور عبد ود 1000 شاہ سواروں کے برابر مانا جاتا تھا۔ یہی حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ عنہ وجہ الکریم ہے کہ جب یہودیوں کو میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مدینہ منورہ سے نکالا تھا تو وہ جا کر کے خیبر میں بس گئے۔ خیبر تقریباً 200 کلومیٹر سے زیادہ کی دوری پر ہے مدینہ منورہ سے۔ الحمدللہ وہاں جانے کا بھی اتفاق ہوا اور دیکھا قلعہ، اللہ اکبر، اس کی تفصیل میں سناؤں گا انشاءاللہ۔ تو جب اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان یہودیوں کو مدینہ منورہ سے نکالا تو سب جا کر کے خیبر میں بس گئے، اور ان کا قلعہ اتنا مضبوط تھا کہ کوئی ان تک پہنچ نہیں پاتا تھا۔ جب میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو معلوم ہوا کہ خیبر میں یہودی سازش کر رہے اسلام کے خلاف، آپ صحابہ کرام کو لے کر خیبر کی طرف چل پڑے۔ اسلام اور کفر کی لڑائی ہو رہی ہے، لیکن وہ قلعہ میں تھے، اوپر سے تیر مارتے اور نیچے کا تیر اوپر نہیں جا پاتا۔ اس کا دروازہ پھاٹک اتنا وسیع تھا، اتنا بڑا تھا کہ کسی کی ہمت نہیں تھی کہ وہ دروازہ کھول سکے۔ یہ سلسلہ کئی روز تک چلتا رہا۔ ایک دن تاجدار انبیاء رسول کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل میں اسلام کا جھنڈا ایسے کے ہاتھ میں دوں گا کہ جس کے ہاتھ میں اللہ تبارک و تعالی خیبر کے قلعہ کو اور خیبر کو فتح فرمائے گا۔ صحابہ کرام انتظار میں ہیں کہ صبح کی سفیدی نمودار ہو تو پتہ نہیں ان خوش نصیبوں میں سے ہو سکتا ہے میں ہوں۔ تم سب اپنے اپنے ذہن و فکر میں اس بات کو سوچ رہے ہیں۔ جب صبح ہوئی میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علی کہاں ہیں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہ آشوب چشم کے شکار ہے۔ میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا علی کو بلاؤ۔ اللہ اکبر، وہ تشریف لائے تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں آشوب چشم میں مبتلا ہوں۔ میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے لعاب دہن نکالا اور ان کی آنکھ میں لگا دیا، الحمدللہ فوراً شفا یاب ہو گئے۔ آئے آپ کو بتاتا چلوں، اس کے بعد میرے مولا علی کرم اللہ تعالیٰ عنہ وجہ الکریم اسلام کا جھنڈا لیے ہوئے ہیں اور یہودیوں پر حملہ ہو رہا ہے۔ آپ نے اس مقام پر مرحب نام کا ایک کافر تھا جو ملک شام ہو یا مصر ہو یا عرب کا کوئی بھی علاقہ ہو، اس علاقے میں اس کی شہرت تھی، اس کی بہادری کی
کوئی حد نہیں تھی کہ کتنا طاقتور ہے، اور اس کے تلوار کے نیچے جو بھی آ جاتا بچ کر نہیں جاتا تھا، لیکن سب سے پہلے حضرت علی کرم اللہ تعالی عنہ وجہ الکریم کے پاس آیا۔ میرے مولا حضرت علی کرم اللہ تعالی عنہ وجہ الکریم نے حیدر کرار کا ایسا وار کیا کہ کھیا موری کی طرح وہ کٹتا ہوا نظر آیا۔ اسی لیے تو کسی نے کیا خوب کہا ہے، شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذو الفقار۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد آپ گئے پھاٹک کی طرف، اور تمام صحابہ کرام کوشاں ہیں، کوشش کر رہے ہیں پھاٹک کو کھولنے کے لیے، لیکن کسی کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ پھاٹک کو کھول سکے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی عنہ وجہ الکریم تشریف لے گئے، ایک ہاتھ میں اسلام کا علم ہے، دوسرے ہاتھ سے آپ نے پھاٹک کو اٹھایا، ایسا معلوم ہوا کہ کوئی چیز رکھی ہوئی تھی فوراً اٹھ گئی۔ اللہ اکبر۔ اور آپ نے اس پھاٹک کو اٹھا کر کے اتنا دور پھینک دیا، تقریباً 40 میٹر کی دوری تھی۔ جب 40 صحابہ کرام نے مل کر اس پھاٹک کو اٹھایا تو پھاٹک اٹھ نہیں سکا۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ پروردگار عالم نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کی دعا کے طفیل میں حضرت علی کرم اللہ تعالی عنہ وجہ الکریم کو کتنی طاقت سے نوازا تھا۔ تو یہ ہے حضرت علی کرم اللہ تعالی عنہ وجہ الکریم، جن پر میرے آقا، میرے تاجدار انبیاء، رسول کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا احسان ہے۔ آپ کی دعاؤں کے یہ ثمرہ ہے، آپ کی دعاؤں کا نتیجہ اور اثر ہے کہ الحمدللہ حضرت علی کرم اللہ تعالی عنہ وجہ الکریم ہر مقام پر کامیاب رہے۔ آج ضرورت ہے ہمیں کہ ہم اپنے علی کرم اللہ تعالی عنہ وجہ الکریم کی سیرت پاک کو اپنی نگاہوں میں رکھ کر کے ہم اپنی زندگی کے لمحات گزاریں۔ یقیناً اگر ہم خلوص اللہیت کے ساتھ اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں، پروردگار عالم حضرت علی کرم اللہ تعالی عنہ وجہ الکریم کے صدقے میں ہم تمام پر فضل فرمائے گا، اور ہم تمام کو ہر مقام پر کامیابی عطا فرمائے گا۔ رب قدیر کی حضور دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔